الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آپ کو اپنے چینل عبقری وظائف گھر میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی ہر مشکلات آسان فرمائے، آمین۔ آپ نے یوٹیوب پر اس موضوع کے تعلق بہت سے وظیفے سنے ہوں گے، مگر جو دو وظیفے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہزاروں وظیفوں کی ورق گردانی کے بعد حاصل ہوئے ہیں، جو کہ اپنا ذاتی مکان کے حصول کے لیے نہایت ہی آزمودہ وظائف ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس وقت پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ ہماری پوری ویڈیو مکمل آرام و سکون کے ساتھ دیکھ اور سمجھ سکیں تب ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا، کیونکہ پوری ویڈیو دیکھنے سے ہی آپ کو اس کی سمجھ اور اس کے کرنے کا طریقہ پوری طرح آپ پر آشکار ہوگا۔ آپ نے ان وظیفوں کو پوری دل جمی، خلوص اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کسی بھی وظیفے کی کامیابی اور اس کے فائدہ مند ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے کی کامیابی کا یقین آپ کے دل میں ہو، اور اللہ اور اس کے کلام پاک پر کامل یقین آپ کے دل میں ہونا لازمی ہے، تبھی اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو سکے گا۔ اب چلتے ہیں موضوع کی طرف، جو کہ ہمارے معاشرتی نظام کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، ہر بیوی یہی چاہتی ہے کہ اس کا الگ گھر ہو، یعنی اس کا شوہر اور وہ ایک ساتھ اپنے گھر میں رہے اور بہت پرسکون ماحول ہو۔ بعض عورتیں الگ گھر کی بات اپنی خواہش کے حصول کے لیے کرتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں اور بیویاں الگ گھر لینے کی بات اس لیے کرتی ہیں کیونکہ سسرال والوں کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو سسرال میں اس کی تمام تر ذمہ داریاں پوری کرنے کے باوجود بھی اس کے کام میں غلطیاں نکال کر اس کی تذلیل کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے بیوی کافی زیادہ احساس کمتری کا شکار ہو کر پریشان رہنے لگتی ہے، اور بیوی کو یہی لگتا ہے کہ اس کی پریشانی کا حل الگ گھر ہے، لہٰذا وہ اپنے شوہر سے الگ گھر کی فرمائش ظاہر کر دیتی ہے۔ اب الگ گھر حاصل کرنا یا خریدنا آسان تو نہیں، اس کے لیے شوہر کو اپنے والدین سے اپنا حصہ مانگنا پڑے گا، اور حصہ مانگتے ہی گھر میں اس بیوی کے خلاف نفرت اور بے رخی کا ایک نیا پروگرام شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بہن چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہے اور اس سلسلے میں اسے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو جو اب ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے وہ جو وظیفہ کر سکتی ہیں۔ بعض بہنوں اور بھائیوں کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہوتا اور وہ کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مکانوں کے کرائے زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ہر سال کرائے میں اضافہ ہونے کی وجہ سے انہیں ہر وقت شدید پریشانی لاحق رہتی ہے، جبکہ ان کے پاس مکان خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا انشاءاللہ مولا کی ذات آپ کو جلدی گھر عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، اکثر افراد کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا ذاتی گھر کا کاروبار میں پیسہ لگانے کے لیے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بیچ دیتے ہیں، اور بعد میں ان کا کاروبار بھی نہیں چلتا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذاتی گھر کسی بھی صورت میں حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اس وظیفے کو کر لیں، جو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی اللہ کی ذات گھر عطا فرما دے گی۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ یا مالک، اللہ تعالیٰ کا جو ایک ذاتی صفاتی نام ہے ان میں سے ایک نام ہے یا مالکو۔ کیا ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے گا، یا مالک۔ سارے دن میں یعنی 24 گھنٹوں میں 10,000 دفعہ آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش پوری نہیں فرما دیتے۔ ناظرین، بعض بھائیوں یا بہنوں سے کسی بھی طرح کا وظیفہ کرنے کا وقت نہیں ہوتا، اور اگر وہ وظیفہ کر بھی لیں تو انہیں اس وظیفے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ وظیفہ یا تو پورا کرتے ہی نہیں ہیں، یا درمیان میں اس کو چھوڑ کر یوٹیوب سے نئے وہ کسی اور وظیفے کو دیکھتے ہیں اور اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کو بھی چھوڑا اور تیسرے وظیفے میں چلے جاتے ہیں۔
لہٰذا آپ سے التماس ہے، اگر آپ نے کوئی وظیفہ بھی کرنا ہے، کسی یوٹیوبر نے بتایا ہے، کسی عالم نے بتایا ہے، کسی کتاب سے پڑھا ہے، تو برائے مہربانی اس کو پوری طرح اور اس کا جتنا اس کا حق ہے وظیفے کا، اس کا وہ حق ادا کریں، پورا اس کو وظیفہ کریں، تبھی اس وظیفے کا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اثر آپ پر نمایاں ہوگا، اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں، ان میں سے لاکھوں لوگ دن رات اپنا گھر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور حلال و حرام میں تمیز کھو دیتے ہیں۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی دنیا میں اپنا گھر بنانے کی توفیق ہوگی۔ یہاں تو زیادہ تر وہی خوش قسمت لوگ اپنا گھر تعمیر کر پاتے ہیں جن کی عمر ڈھل جاتی ہے۔ ایسے حضرات جو یہ خواہش رکھتے ہوں ان کا اپنا ذاتی گھر ہو تو انہیں یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ دوسرا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، پہلا وظیفہ بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرا، دونوں وظیفے نہایت ہی مجرب ہیں۔ اول آخر درود پاک 3 بار اور یا رب یا باسط یا رب العالمین، یہ وظیفہ ہے۔ دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، یا رب یا باسط یا رب العالمین، روزانہ 313 بار نماز عشاء کے بعد دل میں پڑھیں اور دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ جلد دلی مراد پوری ہوگی۔ باوضو رہنے کی کوشش کریں اور ساتھ میں نماز کی پابندی کریں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنے گناہوں کو ہرگز مت دیکھا کریں۔ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے اور اس وظیفے کو شروع کرے، ساتھ میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے تو رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ اسے ذاتی مکان ضرور نصیب کریں گے۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں، وہ تو گناہ گاروں کو بھی رب ہے۔ آخر میں ایک واقعہ صرف اسی وجہ سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے گناہ گار بندے سے جو محبت ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 7 سے بھی زیادہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان فرماتے ہوئے سنا۔ اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے پاس ایک مجبور عورت آئی تو اس نے اسے 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ پھر جب کفل نامی وہی شخص اس عورت سے بدکاری کرنے کے لیے بیٹھا تو وہ عورت کانپنے اور رونے لگی۔ کفل نے اس سے پوچھا تجھے کس چیز نے رلایا؟ میں نے تجھے مجبور کیا؟ تو عورت نے جواب دیا نہیں، ایسی بات نہیں، میرے دل میں خوف خدا ہے، لیکن میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا بلکہ مجھے صرف حاجت نے اس پر مجبور کیا ہے۔ تو کفل نے کہا تجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ تو نے پہلے کبھی ایسا کام نہیں کیا، چلی جا اور یہ دینار بھی تیرے ہیں۔ اور اس نے قسم اٹھاتے ہوئے کہا خدا پاک کی قسم میں اس کے بعد کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر یوں ہوا کہ اسی رات ہی کفل مر گیا۔ صبح اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر علی کفر، سبحان اللہ، ان اللہ قد غفر علی کفر، بے شک اللہ پاک نے کفل کو بخش دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان فرشتوں کو بلا دیتے ہیں جنہوں نے وہ گناہ لکھنے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ پاؤں کو بلا دیتے ہیں جن سے گناہ کیے ہوتے ہیں، اور جگہ کو بھی بلا دیتے ہیں جہاں وہ گناہ سرزد ہوئے تھے، تاکہ وہ شخص جب حاکم الحاکمین کے سامنے حاضر ہو تو اس کے گناہ کا کوئی گواہ نہ نکلے۔ جو بھائی گناہ گار ہیں مجھ سمیت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ کر اس وظیفے کو شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ کریم کتنی جلدی آپ سے راضی ہو کر آپ کو اپنے ذاتی گھر سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیں اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل ابری وظائف گھر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ ہم بہت محنت اور سرچ کر کے آپ کے لیے ویڈیو لاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اور جو پریشان حال ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔
کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کسی مسلمان کا بھلا ہو جائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔